بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی آیا اور اس نے آ کر آتے سارے ایک فتویٰ لگا دیا کہ گدھا حلال ہے۔ تو جب عوام الناس کو پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایک مولوی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گدھا حلال ہے، تو ساری عوام جو ہے اس کے پیچھے اس کے خلاف ہوگی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ گدھا حلال ہو گیا ہے۔ اور پھر اس نے دلائل دینے شروع کر دیے، دیکھیں جی اس دلیل سے گدھا حلال ہے، اس دلیل سے گدھا حلال ہے، اس دلیل سے گدھا حلال ہے۔ وہاں کے جو علماء تھے نا، ان کو جب یہ پتہ لگا کہ یار یہ کیا بندہ ہے، پتہ نہیں گمنام سا بندہ ہے، اور آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ گدھا حلال ہے، اس کی خبر تو لی جائے، یہ ہے کون؟ پھر سارے علماء نے اکٹھے ہو کے اس کی خبر لی اور اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، تو اس نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا، اور ساتھ جگہ بھی مخصوص ہوگی کہ اس جگہ پر مناظرہ ہوگا۔ تو سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے علماء کرام آئے، دور دراز سے علماء کرام آئے کہ یار یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے گدھے کو حلال کر دیا، حالانکہ گدھا تو حرام ہے، حلال تو نہیں نا، یہ حرام جانور ہے، تو اس نے گدھے جیسی حرام چیز کو حلال کر دیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو سارے کے سارے علماء جو ہے اکٹھے ہو کے انہوں نے اس سے مناظرہ کرنا چاہا۔ جب وہ مناظرے کے میدان میں گئے تو وہ جو تھا جس مولوی نے یہ کہا تھا کہ گدھا حلال ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو اس سے وجہ پوچھی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ تو مناظرہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو نے تو مناظرے کا ہمیں چیلنج کیا تھا، ہم نے قبول کیا، اب تو آ کے مکر گیا ہے، فرار ہو رہا ہے کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں کہ گدھا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو سارے کے سارے علماء چونک گئے کہ ابھی تو اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ گدھا حلال ہے، اب تو کہہ رہا ہے گدھا حرام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ادھر آیا تھا، گمنام تھا، لیکن جب میں نے یہ بات استعمال کی کہ گدھا حلال ہے تو میری شہرت میں اضافہ ہو گیا، تو اب میں مشہور ہو گیا ہوں، اب میری شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو میں نے جس وجہ سے شہرت حاصل کی اس بات کو میں واپس لے رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شریعت کے مطابق گدھا حرام ہے تو اس کو میں حرام مانتا ہوں۔ تو آج بھی اس وقت میں بھی ایک ایسا مولوی ہے، ایسا ملا ہے جس کو دنیا انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح برائلر مرغے کے اوپر گوشت ہوتا وہ کچھ نہیں، بس پھوک ہی ہوتا ہے، کھا لیں تو طاقت نہیں ملتی، اسی طرح اس کا بھی حساب ہے، ایک برائلر کوکر ہے، برائلر مرغا ہے، تو اس کے پاس علم کوئی نہیں ہے۔ ویسے اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا، اب اگلے بندے نے قبول کر لیا ہے، تو اب اس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ مناظرہ کیوں کر رہا ہے، یہ مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس نے یہ مناظرہ رکھوایا ہے، جو اویس ربانی نام کا جو اینکر ہے، اس نے یہ مناظرہ رکھوایا ہے، تو اس کو کل اس کا بھی ایک بیان آیا کہ مجھے اس کی طرف سے یہ دھمکیاں مل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی جو ہے، چلو آپ نے مناظرہ رکھا، ہم یہ مانتے ہیں کہ چلو مناظرہ ہونا چاہیے، بحث و مباحثہ جو ہونا چاہیے، جو علمی اختلاف ہے وہ احسن طریقے سے، جس طرح قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ احسن طریقے سے مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، ایسا طریقہ اپناؤ کہ کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھاؤ، بلکہ دلائل کے ساتھ، دلائل سے بھرپور بات کی جائے۔ تو جب مفتی حنیف قریشی، چلو ان سے ہمارے اختلاف ہو، وہ اپنی جگہ پر اختلافی، وہ متنازع شخصیت ہے، وہ اپنی جگہ پر، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلے اگر آپ نے ان سے ہی مناظرہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ مناظرہ کریں، میدان میں تو آئیں، ویسے آپ خالی کمرے میں بیٹھ کے بہت بڑکے مارتے ہیں، بہت اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اب مناظرے کا ٹائم آیا تو آپ اسی گدھے کی طرح، جو مولوی کہہ رہا تھا کہ گدھا تو حرام ہے تو میں نے شہرت کی وجہ سے اس کو حلال قرار دیا، تو آپ کا بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی بندہ آئے تو آپ کہیں تو میں تو بابو کو مانتا ہوں، میں تو ان کی ساری کرامتیں بھی تسلیم کرتا ہوں، وہ تو میں نے شہرت کے لیے کیا تھا۔ تو یہ سارا کا سارا جو چکر ہے مرزا صاحب، آپ کے پاس نہ کوئی علمی حیثیت ہے، نہ آپ مناظر ہیں، نہ آپ مفتی ہیں، نہ قاری ہیں، نہ حافظ ہیں۔
نہ آپ کو سیدھی طرح سے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یہ جو سارا کا سارا جو چکر آپ چلا رہے ہیں یا مقدسات کے خلاف آپ بول رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے بول رہے ہیں کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ آپ اپنی سستی شہرت کے لیے بزرگوں کا نام استعمال کر کے، بزرگوں کو بدنام کر کے آپ جو ہے یہ شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک اور بات کہی کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، بلکہ میں مناظرہ کروں گا تو مفتی منیب الرحمان سے کروں گا، مفتی تقی عثمانی سے کروں گا۔ ہمارے ایک اہل سنت کے مناظر ہیں جس کو آپ بھی بہت چاہتے ہیں، علامہ حافظ سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو انتقال کر گئے ہیں، ان سے آپ نے ملاقات بھی کی ہے۔ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے مناظرہ نہیں نہ کرنا ہوتا تو وہ بندہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ امام کعبہ کو میرے سامنے لاؤ۔ تو آپ کی بھی یہی حالت ہے کہ جب آپ نے مناظرہ نہیں کرنا تو آپ نے ایسی شخصیات کو چنا ہوا ہے کہ جو شخصیات آپ کو منہ نہیں لگاتی، آپ کا نام زبان پر لینا قابل نہیں سمجھتی، تو آپ نے ایسی شخصیات کو چنا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ سستی شہرت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ چلو یار مفتی منیب ہی اپنی زبان سے میرا نام لے تو میرے ویوز جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں، مفتی منیب کے جو فالوور ہیں وہ بھی سننا شروع کر دیں۔ تو آپ نے یہی کام کیا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے، لبیک یا رسول اللہ۔ تو کسی نے علامہ رضوی صاحب کو آپ کے متعلق رکا بھی دیا تھا، لیکن علامہ نے آپ کا نام اپنی زبان پر نہیں لایا۔ تو آپ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کا نام زبان پر لایا جائے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں آپ کا نام ہی نہیں لاتے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ آپ کو مشہور نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ چلو یار اب تھوڑا سا ماحول چینج کیا جائے، تو ماحول کو متاثر کیا جائے اور یہ ایک ہوا چھوڑی جائے کہ چلو جی مناظرہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے مفتی انیب قریشی کو بھی زیادہ پاپولر کر دیا، اور اویس ربانی جو کروا رہا ہے مناظرہ وہ بھی زیادہ پاپولر ہو گیا، حالانکہ دوسری گلی میں اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن آپ نے مناظرہ، میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آپ نے مناظرہ نہیں کرنا، تو آپ نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ یہ 26 نومبر کو میں نے کوئی مناظرہ نہیں رکھا۔ تو احسن طریقے سے اگر اصلاح کسی کرنی ہے، کروانی ہے، تو وہ کرنی چاہیے۔ یہ شرعی طور پر بھی ہے، نہ آپ کو اب قرآن پاک کی کوئی آیت یاد آ رہی ہے، نہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ چلو یار کوئی بندہ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس سے بات کی جائے، تو آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اب میری جان چھوٹ جائے۔ تو یہ جان آپ کی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ پر جو ذلت ہے وہ مزید مسلط ہوگی، آپ ذلت کا مزید سامنا کریں گے، کیونکہ آپ کا ذلت کا ٹائم اب شروع ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جن مقدسات کے خلاف آپ نے بکواسات کی، آپ نے ویڈیوز بنائی، انشاءاللہ العزیز وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ جلد از جلد جو ہے وہ بہت ہی جلد آنے والے مستقبل میں امت مسلمہ کے سامنے کافی زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر بونگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ نے اعلان جنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ پر اللہ تعالیٰ کی ذلت مسلط ہوگی، اور آپ ہر جگہ پر ذلیل ہوں گے، اور آپ کبھی بھی مناظرہ تو کر ہی نہیں سکتے، چاہے مفتی منیب کو لے آئیں، چاہے امام کعبہ کو لے آئیں، جس کو مرضی لے آئیں، کیونکہ آپ کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، علمی قابلیت نہیں ہے۔ بس ویسے ہی اسلام 360 جو ہے اس کو اٹھا کے وہاں سے حدیثیں پڑھ کے زبانی یاد کر کے، اور اس طرح کی ایپ سے آپ نے حدیثیں یاد کر کے زبانی تو شروع ہو گئے کہ اتنے نمبر اتنے نمبر، باقی کوئی آپ کی علمی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی سنجیدہ بندہ اور سلیم الفطرت بندہ آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتا، یہ تو خود ہی آپ لگے ہوئے ہیں فلانے کو کبھی پڑھ گئے، فلانے کو پڑھ گئے، تو یہ آپ کی ذلت کی شروعات ہے، اور انشاءاللہ العزیز
آپ بہت زیادہ ذلیل ہوں گے۔